اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی حکمہ۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں، چونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے زکوٰۃ کے بارے میں ہے اور اسی آیت مبارکہ کو ساتھ لے کے چلتی ہوں۔ ویسے تو زکوٰۃ کے بارے میں بے شمار آیتیں قرآن عظیم الشان میں ہیں، لیکن ایک آیت مبارکہ کو لے کے چلتی ہوں۔ قال اللہ تعالی اللہ عز و جل والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ایمان والوں کی، مومنوں کی جو صفات بتا رہے ہیں، اور آیت مبارکہ شروع ہی ایسے کی قد افلح المؤمنون، کہ کیا ہے، ایمان والے، یا یوں کہیں کہ مومن جو ہیں وہ فلاح پا گئے۔ یہ نہیں کہا کہ پاتے ہیں یا پائیں گے، قد لگا کے ماضی کے صیغے کو لا کے بتا دیا گیا کہ گویا وہ ایسے ہیں کہ جیسے ان مومنوں نے کیا پا لی ہے، فلاح پا لی ہے۔ فلاح سے مراد کیا ہے؟ کامیابی کو پا لیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے ان مومنوں کی صفات کو بیان کر دیا، ان کامیابی پانے والوں کی صفات کو بیان کر دیا، اور اس میں ایک صفت ان مومنوں کی یہ بیان کر دی کہ وہ مومن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃوں کو کیا کرتے ہیں؟ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اپنی زکوٰۃوں سے کیا ہے، کنی نہیں کتراتے۔ اسی لیے تو کہا کہ وہ مومنین جو ہیں وہ گویا ایسے ہیں کہ جیسے کامیابی پا چکے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا اس بات سے کہ کامیابی کا دار و مدار کس چیز پہ رکھ دیا گیا؟ کچھ چند صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیں، اور انہی میں سے ایک صفت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں مینشن کر دیا کہ وہ ایمان والے یا وہ مومن جو ہیں وہ زکوٰۃ کو کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان فرما دیا کہ بنی الاسلامی علی خمسن، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اسلام کی بنیاد کس پہ ہے؟ 5 چیزوں پہ ہے۔ پہلا ذکر تو وہی آتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی توحید کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری چیز کس کے بارے میں بتایا گیا؟ کہ جو نمازوں کو کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ حج کا اہتمام کرتے ہیں۔ چوتھی چیز جو بتائی گئی، جو رمضان کے کیا ہے، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور 5ویں چیز بتائی گئی کہ جو اپنی زکوٰۃوں کو کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ ملتی ہے، اور اس میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 چیزیں میرے اور آپ کے حشر کی میدان کی بھی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ اسی کے ذریعے مجھے اور آپ کو آخرت کے عذاب سے کیا کر لیا جائے گا؟ بچا لیا جائے گا۔ خاص و خاص اگر ہم قبر کے عذاب کی طرف جائیں تو اس کے بارے میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ملتی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہمیں قبروں میں دفنایا جائے گا تو ہمارے سر کی جانب سے عذاب آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری قبروں کو کشادہ فرما دے، نورانی فرما دے، اور قبر کے سارے عذابوں سے، آخرت کے سارے عذابوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سر کی جانب سے اس بندے کو، اس بندی کو کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا۔ لیکن اگر میں اور آپ نمازوں کو ادا کرنے والے ہوں گے، نمازوں کو پڑھنے والے ہوں گے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، تو کیا ہے، اللہ کریم کے حکم سے وہ نمازیں اس عذاب کے مقابلے میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ
عذاب جو ہے اس بندے کے سر کی جانب سے وہ کیا ہے نمازیں نہیں آنے دیں گی کہ یہ میرا بندہ یا بندی نمازوں کا کیا کرنے والا تھا، اہتمام کرنے والا تھا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم آتا ہے کہ پھر عذاب جو ہے وہ دائیں جانب سے آنے کی کوشش کرے گا، اور اگر میں اور آپ روزوں کا اہتمام کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس میں روزوں کی طرف کس کی طرف اشارہ ہے؟ رمضان کے روزوں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم نے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا ہوگا تو یہ روزے اس عذاب کے مقابلے میں بندے اور عذاب کے درمیان آڑ بن کے یہ روزے کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ پھر یہی عذاب بائیں جانب سے آنے کی کوشش کرے گا، بائیں جانب سے بندے کی طرف پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر میں نے اور آپ نے دنیا میں جتنے سال مجھے اور آپ کو اللہ کریم نے دیے ہوں گے، اور اگر میں اور آپ اس پہ صاحب نصاب بنے ہوں گے، اگر میں نے اور آپ نے اپنے مالوں کی کیا ہے زکاتیں ادا کی ہوں گی، تو وہی زکاتیں اس عذاب کے مقابلے میں بندے اور عذاب کے درمیان آڑ بن کے وہ زکاتیں کیا ہو جائیں گی؟ کھڑی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پاؤں کی جانب سے پھر عذاب آنے کی بندے کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کرے گا، تو میں نے اور آپ نے جو دنیا میں صدقہ خیرات دیے ہوں گے، جو صلہ رحمیاں کی ہوں گی، جو صالح اعمال کیے ہوں گے، تو وہ میرے اور آپ کے لیے اس عذاب کے مقابلے میں وہ سب کی سب چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ تو بات کیا پتہ چلی کہ ان چیزوں کو ہم نے فور گرانٹیڈ نہیں لینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو چیزوں کا مجھے اور آپ کو پابند کیا سرٹن شرائط کے ساتھ، اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ بہتری ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے۔ اسی ٹاپک کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے چلتے ہیں کہ اگر میں اور آپ دیکھیں تو ہم دیکھتے کیا ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے ہاں ایک معمول ہے، ٹھیک ہے، اور وہ معمول کیا ہے کہ اکثر لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کو کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت کیا کرتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنی زکوٰتوں کو کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ یہی ریزن ہے، اسی وجہ سے روزوں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے مسائل کو بھی رمضان میں کیا کیا جاتا ہے؟ پوچھا جاتا ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے سال کے کسی مہینے میں کیا ہے زکوٰۃوں کے بارے میں ایسا سوال نہیں پوچھے جاتے، لیکن جو ہی رمضان کے مہینے کی آمد ہوتی ہے تو لوگ اپنے اپنے مالوں کا 2.5% جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو وہ ہم سے کیا کرتے ہیں؟ کویسچن پوچھتے ہیں کہ ہم نے اتنے مال پہ ہے زکوٰۃ دینی ہے، اتنے مال پہ زکوٰۃ دینی ہے، یا پھر ہمارے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ہم فلاں بندے یا فلاں بندی کو زکوٰۃ دے بھی سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ ایک موٹی بات اپنے پلے باندھ لیجئے، ٹھیک ہے، ایک موٹی بات اپنے پلے باندھ لیجئے کہ رمضان جو ہے وہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان جو ہے وہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان جو ہے وہ کس کا مہینہ ہے؟ روزوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ ہر شخص پر الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ تاریخ پہ کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے ہر ایک شخص پہ الگ الگ کیا ہے؟ قمری سال کے قمری مہینے پہ کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ یہ جو قمری سال اور قمری مہینہ کہا نا، تو قمری مہینے سے مراد اسلامک مہینے کی طرف اشارہ ہے، انگلش کی ڈیٹ کی طرف اشارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ مطلب کہتے ہی اسے ہیں کہ جب آپ کے پاس کسی بھی اسلامک مہینے کے اسلامک دن میں اور آپ صاحب نصاب بنتے ہیں۔ کیا بتا رہی ہوں کہ جب آپ کے پاس یا میرے پاس اسلامی مہینے کے اس سرٹن دن میں، اس تاریخ میں جب میں اور آپ کیا ہیں؟ صاحب نصاب بنے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھاتی ہوں کہ یہ صاحب نصاب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب میں اور آپ
صاحب نصاب بنتے ہیں تو اب میں نے اور آپ نے اس ڈیٹ کو کیا کرنا ہے، اس تاریخ کو کیا کرنا ہے، نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اوپر پورا کیا کرنا ہے، ایک قمری سال کو گزارنا ہے. پھر جب اگلا سال اسی ڈیٹ کو، اسی تاریخ کو، جب اس کے اوپر ایک پورا قمری سال جب آپ صاحب نصاب بنے تھے اس کو دیکھ لینا ہے. اور پھر اپنے سارا جو بھی مال ہے اس کو کاؤنٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ آیا اب آپ ایک سال گزرنے کے بعد بھی صاحب نصاب ہیں یا نہیں. اگر تو آپ صاحب نصاب ہیں تو اس ڈیٹ کو ایک سال کے گزرنے کے بعد جب آپ صاحب نصاب بنے تو آپ نے اس اپنے مال کا کیا کرنا ہے، 2.5% ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس اپنے پورے مال کا کیا ادا کرنا ہے، 2.5%، 2.5% آپ نے کیا کرنا ہے، ونس ان اے ایئر ادا کرنا ہے، ٹھیک. اور ظاہر ہے کہ ہر کوئی صاحب نصاب جو ہے وہ اپنی الگ الگ تاریخوں میں بنتا ہے. سارے کے سارے لوگ رمضان میں تھوڑے ہی صاحب نصاب بن جاتے ہیں، رائٹ. کوئی یکم محرم کو بنا، کوئی 3 ربیع الاول کو بنا، کوئی 12 ربیع الاول کو، کوئی اسی طرح شوال پہ، کوئی ذیقت پہ، کوئی ذی حج پہ. یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا ایک جدا جو ہے وہ کیا ہے، ٹائم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کا جو مقصد رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے تاکہ پورے سال میں مالداروں کے مالوں سے جو زکوٰتیں نکلتی ہیں، جو ان مالداروں کے مالوں کو پاک کرنے کا کیا کرتی ہیں، ذریعہ بنتی ہیں. قربان جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. سوچئے کہ اگر یہ زکوٰتیں لینے والا کوئی ہوتا ہی نہ تو میرے اور آپ کے مال کیسے پاک ہوتے، میرے اور آپ کے مالوں میں کیسا اضافہ ہوتا. تو اس زکوٰۃ کو بھی جو ہم ادا کرتے ہیں تو اس سے سال بھر کے لیے میرے اور آپ کے مال کیا ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں. نہ صرف پاک ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مال میں اور زیادہ کیا کر دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مالوں میں ان غریبوں کے لیے، ایسے لوگ جو صاحب نصاب نہیں بنتے، جن کے اوپر زکوٰتیں لگتی ہیں، ان کا حصہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے مالوں کے ذریعے، اور وہ مال اپنا کوئی عمل دخل نہیں، اپنا کوئی کمال نہیں. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار کہتے ہیں رزقناہم، کہ یہ مال ایسا ہے کہ جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے. ان کی اپنی تو کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی کمال نہیں تھا. اللہ کریم ہی نے اس مال کو مجھے اور آپ کو عطا کیا اور وہی میرے اور آپ کے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ بنا دیا. نہ صرف یہ بلکہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے ان کی کیا کر دی، مدد فرما دی. تو پتہ کیا چلا کہ زکوٰۃ کے جو مستحق لوگ ہوتے ہیں وہ صرف رمضان ہی میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کیا ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہوتے ہیں. صرف انہیں رمضان ہی میں ہمارے مالوں سے امداد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ سال کے اور مہینوں میں بھی اور دنوں میں بھی ہم اس کی کیا کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ جس کو ہر ایک نے رمضان کے مہینے کے ساتھ منسوب کر لیا ہوا ہے. آف کورس ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. تو پتہ کیا چلا کہ کوئی اس زمرے میں اس طرح اس بات کو سوچتے ہوئے دیتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات، لیکن پھر بات وہی ہے کہ اصل میں جب میں اور آپ صاحب نصاب بنے ہوتے ہیں اور جب اس مال کے اوپر پورا ایک سال گزر جاتا ہے تو اب میرے اور آپ کے اوپر آتا ہے کہ ہم اپنے اس نصاب کو چیک کر لیں، کیا ابھی بھی میں وہ ویسے ہی صاحب نصاب بن رہی ہوں. اگر بن رہی ہوں تو میں اپنے سارے مال کو کلیکٹ کر کے اس کا 2.5% کیا کروں گی، زکوٰۃ ادا کروں گی. اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس زکوٰۃ، آپ کو بتا تو دیا کہ زکوٰۃ اصل میں ہے کیا، ٹھیک ہے، اور کہاں سے میرے اور آپ کے اوپر یہ زکوٰۃ جو ہے وہ کیا ہے، کون سے ٹائم پہ، کون سی تاریخ پہ میرے اور آپ کے اوپر یہ زکوٰۃ کیا ہو گئی، فرض ہو گئی یا واجب ہو گئی. نہ صرف یہ قرآن کا حکم بھی رکھ دیا، نہ صرف یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی آپ لوگوں کے گوش گزار کر دی. نہ صرف یہ بلکہ آخرت کی تیاری کے بارے میں بھی بتا دیا. نہ صرف حشر کے میدان میں یہ میرا اور آپ کے یہ جو 5
جو ہے مطلب اعمال جو ہیں جس کو بنی الاسلام کہہ دیا گیا، وہ میرے اور آپ کے مطلب کیا کریں گے، نہ صرف ہیلپ کریں گے بلکہ قبر میں بھی یہ میری اور آپ کی اس عذاب سے نجات کا، چھٹکارے کا یہ چیزیں کیا بن جائیں گی، ذریعہ بن جائیں گی۔ تو عقل مند انسان تو وہی ہے کہ جو اپنی آخرت کی کیا کرے، تیاری کرے۔ بہت دنیا گزار چکے، بہت من بھاتی زندگیاں میں اور آپ گزار چکے، بچپن سے اب 55 کی طرف آ گئے، کئی اس سے بھی زیادہ مطلب کیا ہے عمروں کی طرف آ گئے، رائٹ؟ تو اب اللہ کی طرف نہیں بڑھیں گے تو اور کب بڑھیں گے؟ تو کوشش کریں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیے اس کے بارے میں جانیں اور اس کی کیا کریں، اتباع کریں اور اس کو فالو کریں، تاکہ ہم بھی اس فہرست میں شامل ہو جائیں کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ بے شک بلا شبہ، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، کہ سب کے سب ایمان والے جو ہیں وہ کیا ہیں، ایمان والے مومنون یا مؤمنین کیا ہیں، فلاح پا گئے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ صاحب نصاب میں اور آپ کیسے بنتے ہیں۔ پہلی تو 4 موٹی چیزوں کو جان لیجئے کہ زکوٰۃ کون سی چیزوں پہ آتی ہے۔ یہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ٹھیک ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور اسی طرح اگر آپ کے پاس کیش رقم ہے یا پھر اسی طرح آپ کے پاس مال تجارت ہے، ٹھیک ہے، پھر سے بتا رہی ہوں کیا ہے اس کا جو سرٹن جو آ جاتا ہے اس کی مقدار وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں، لیکن بتا کیا رہی ہوں کہ 4 چیزیں جس کے اوپر مجھے اور آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے وہ کیا ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے پاس کیا ہے، سونا ہے یا چاندی ہے یا پھر اسی طرح کیا ہے، نقد جس کو آپ کیا کہتی ہیں، کیش، وہ ہے، یا پھر اسی طرح مال تجارت اگر آپ کے پاس ہے تو میرے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوگی کہ جب اس کی مقدار بھی مطلب فقہ میں، شریعہ میں بتا دی گئی کہ اگر آپ کے یا میرے پاس 7.5 تولے سونا ہے، اگر میرے اور آپ کے پاس کیا ہے، 7.5 تولے سونا ہے، یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، مالیت کے برابر کیا ہے، رقم ہے، یا پھر اس کی مالیت کے برابر آپ کے یا میرے پاس کیا ہے، سامان تجارت ہے، تو اس میں ایک بات اور کیا پتہ چلی کہ اس میں جتنی بھی چیزیں بیان کی گئیں اس میں استعمال کی چیزوں کی بات نہیں کی گئی، ٹھیک ہے نا، استعمال کی چیزیں۔ اب یہ سونے کی ایک علیحدہ بات ہے کہ پیچھے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ اگر ہم سونے کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگر استعمال نہیں کر رہے تو پھر زکوٰۃ ایز سچ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سونے کو استعمال کر رہے ہیں، پہن رہے ہیں یا نہیں پہن رہے، اس کے اوپر بھی مجھے اور آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو بات پھر وہی اپنے پچھلے نصاب کی طرف چلتی ہوں کہ اگر میرے یا آپ کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا پھر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اگر کیا آ رہی ہے، رقم آ رہی ہے، اور پھر اسی طرح اگر میرے اور آپ کے پاس سامان تجارت ہے تو اب میرے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ کیا ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اب میرے اور آپ کے اوپر کیا ہو گئی، زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اب ایک کویسچن یہ بھی آتا ہے کہ جب میں اور آپ صاحب نصاب بن گئے، ٹھیک ہے، صاحب نصاب بن گئے، ٹھیک، اب اس سارے مال کے اوپر کیا ہے، 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ پہلی دفعہ میں اور آپ صاحب نصاب بن گئے، اب درمیان میں کتنا آیا کتنا گیا، درمیان والے عرصے کو یا اس لمٹ کو میں نے اور آپ نے نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے نا۔ اب بتایا کہ جب میں اور آپ صاحب نصاب بن گئے، شریعت کے حکم کے مطابق میں اور آپ کیا ہو گئے، مالدار ہو گئے، اگلے سال سیم ڈیٹ کو، اسلامک ڈیٹ کو ہم دیکھیں گے کہ میرے اور آپ کے پاس کتنا مال ہے، اور دیکھیں گے کہ کیا میں اور آپ ابھی بھی صاحب نصاب ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر صاحب نصاب ہیں تو میں نے اور آپ نے اپنے مال کا کیا ادا کرنا ہے، 2.5% ادا کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں بات کلیئر ہوگی۔ لیٹ سپوز کہ یکم یعنی 1 ربیع الاول کو میں اور آپ صاحب نصاب بنے، اور اب اس کے اوپر کیا ہے،
1 سال آپ گزاریں گی اور اگلے سال 2025 اور 1 ربیع الاول کو اب اس کے درمیان مال آیا گھٹا بڑا درمیان میں ایسا نہیں دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں یہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ اس صاحب نصاب کے بننے کے بعد اگلے مہینے میرے اور آپ کے پاس $10,000 یا $500 یا پھر اسی طرح $20,000 ایکسٹرا آگے اور اب علیحدہ سے اس کا سال ایک اور گزارا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک اور سال اس کے اوپر پورا کیا جائے گا اور وہ رقم میرے اور آپ کے پاس اس اکاؤنٹ میں مطلب اپنے پاس اپنی ملکیت میں 1 سال اور ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ درمیان میں جو بھی معاملہ آیا کوئی گیا اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جب 1 سال اس صاحب نصاب پہ گزرا اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میں پچھلے سال کی طرح جب میں صاحب نصاب بنی اب بھی میرے پاس اتنا مطلب ہے کہ میں جو کنڈیشن وہی 7.5 تولے سونا 52.5 تولے چاندی یا پھر 52.5 تولے چاندی کے برابر جو ہے مالیت کے برابر میرے اور آپ کے پاس رقم موجود ہے یا سامان تجارت ہے، تو اب میں کیا کہلاؤں گی؟ مالدار کہلاؤں گی۔ اب میں کیا کہلاؤں گی؟ صاحب نصاب کہلاؤں گی۔ اب میں نے اس پورے مال کے اوپر کیا دینی ہوگی؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور وہ پورے مال کا کتنا ہوگا؟ 2.5 یعنی 2.5% اس مال کا میں نے اور آپ نے ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی۔ اور ہم نے دیکھ لیا کہ سال کے اول اور آخر میں جب میں اور آپ مالدار ہو جائیں گے تو میں نے اور آپ نے اس پورے مال کا 2.5% ادا کرنا ہوگا۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ اکثر سوال یہ بھی آتا ہے کہ اب صاحب نصاب تو ہم بن رہے ہیں، صاحب نصاب اب ہم بن رہے ہیں، یعنی شریعت نے اللہ کے حکم سے جو ٹرمز ٹھہرائیں کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، ٹھیک ہے، یا پھر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر رقم آ گئی، یا پھر اسی طرح سامان تجارت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے۔ اب ہم صاحب نصاب تو ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہمارے اوپر کیا ہے؟ قرضے کافی ہیں۔ اب ہم کیا ہیں؟ مقروض ہوئے ہیں۔ تو اب ہم اس میں کیا معاملہ کریں؟ تو اس میں موٹی بات سمجھ لیجئے کہ جو بھی مال آپ کے پاس ہوگا، ٹھیک، اس میں سے آپ اپنے سارے کے سارے قرضوں کو کیا کر دیں گی؟ مائنس کر دیں گی۔ اس میں سے قرضوں کو کیا کر دیں گی؟ نکال دیں گی، ٹھیک ہے؟ ان قرضوں کو نکالنے کے بعد اب آپ دیکھیں گی کہ کیا آپ کے پاس اتنا مال بچ رہا ہے کہ جو مجھے اور آپ کو صاحب نصاب بناتا ہے۔ صاحب نصاب پھر کہوں گی کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر رقم ہو یا سامان تجارت ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ اگر اتنا بچ رہا ہے جو مجھے اور آپ کو صاحب نصاب بناتا ہے وہ سارے کے سارے قرضوں کو مائنس کر کے، ٹھیک، تو اب آپ اپنا اس مال پہ 2.5% کیا کریں گی؟ زکوٰۃ دیں گی۔ لیٹ سپوز اگر قرضوں کو ادا کرنے کے بعد آپ مالدار نہیں رہتی، مالدار سے مراد صاحب نصاب نہیں رہتی، تو اس صورت میں میرے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ کلیئر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ایک اور مسئلے کو ساتھ سمجھاتی چلی جاؤں کہ تھوڑی سی شک کی ٹرمز ہیں، اس کو سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑی سی کیا ہے؟ چاندی ہے، ٹھیک ہے؟ اب بتا رہی ہوں کہ جس طرح پہلے کیا کہا تھا؟ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، یعنی جو مقدار شریعت نے فکس کی وہ مقدار نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی مقدار میں سونا ہے اور تھوڑی مقدار میں کیا ہے؟ چاندی ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ ان سونے اور چاندی دونوں کو ملا کے اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر رقم بن رہی ہے تو میرے اور آپ کے اوپر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی۔
क्लियर बात। बता क्या रही हूँ कि अगर किसी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, और वो 7.5 तोले सोना, 52.5 चांदी नहीं बन रही, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मिला के इसकी कीमत को देखेंगे कि अगर वो 52.5 चांदी की मालियत के बराबर रकम बन रही है तो मेरे और आपके ऊपर क्या है, ज़कात है, ज़कात वाजिब है। और अगर वो 52.5 चांदी की मालियत के बराबर रकम नहीं बन रही तो मेरे और आपके ऊपर ज़कात नहीं होगी। ठीक है। इसी तरह ये सोने के साथ मेरे और आपके पास थोड़ी कैश रकम है। लेट्स सपोज कि अब चांदी नहीं है, थोड़ा सा सोना, और सोना वो है कि 7.5 तोले सोना नहीं बल्कि थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी कैश की रकम है। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये कैश की रकम और थोड़े से सोने, इन दोनों को मिला के देखना है कि अगर इसकी मालियत 52.5 चांदी की मालियत के बराबर बन रही है तो अब मेरे और आपके ऊपर क्या होगी, ज़कात होगी। ठीक है। अब मेरे और आपके ऊपर क्या होगी, ज़कात होगी। ठीक। फिर से समझ लीजिए क्या बता रही हूँ। लेट्स सपोज अगर आपके पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, तो क्या देखा जाएगा, अब हम 52.5 चांदी की मालियत के बराबर उसकी क्या देखेंगे, रकम को देखेंगे। क्लियर। इसी तरह थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा कैश, ठीक, इन दोनों को मिला के देखा जाएगा आया वो 52.5 चांदी की मालियत के रकम के बराबर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। तो फिर उसके ऊपर क्या दें, अगर तो पहुंच रही होगी तो उसके ऊपर क्या होगी, ज़कात होगी। और आजकल अगर मैं और आप देखें ना तो चांदी का जो निसाब है वो डॉलर की सूरत में वो कितना, 52.5 चांदी की मालियत के बराबर जो रकम बन रही है ना आजकल के रेट के हिसाब से, तो वो कनेडियन $600 बन रही है। ठीक है। कनेडियन $600 बन रही है। अगर ऐसा है तो वो मेरे और आपके ऊपर क्या आ जाएगी, ज़कात वाजिब होगी और हमें उसकी ज़कात देनी होगी। ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज ना तो सोना है, ठीक है, और मतलब आपके पास उस सोने को रिप्लेस कर ले चांदी के साथ। ठीक है। थोड़ी सी चांदी है और चांदी भी 52.5 चांदी नहीं है। ठीक है। तो बल्कि थोड़ी सी चांदी और उसके साथ थोड़ी सी चांदी है, और उस चांदी पे क्या है, उसके साथ साथ थोड़ी सी आपके पास कैश मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, डॉलर मौजूद है, रकम मौजूद है, ना तो आपके पास सोना है ना माल तिजारत है। तो अब आप देखेंगे कि इन दोनों को मिला के अगर 52.5 चांदी की मालियत के बराबर रकम बन रही है तो मेरे और आपके ऊपर ज़कात होगी। क्लियर बात सबके लिए। और एक और बात, फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास अगर सिर्फ सोना है, ना तो चांदी है, ना तो रकम है कैश, और ना ही आपके पास सामान तिजारत है। ठीक है। अब आप उसको 52.5 चांदी की मालियत के बराबर उसकी कीमत को, सोने को नहीं देखेंगे। अब किसका एतबार किया जाएगा, वज़न का एतबार किया जाएगा। फिर से समझाती हूँ, फिर से सुनिए। अगर मेरे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सोना है, ठीक, और इसके अलावा ना तो कोई कैश है, ठीक, ना कोई चांदी है और ना ही कोई माले तिजारत है, तो अब एतबार किसका किया जाएगा, वज़न का किया जाएगा। और शरीयत की वही टर्म कि जिसमें सोना कितना आपको आपके पास होना चाहिए, 7.5 तोले सोना, फिर आपके ऊपर ज़कात होगी। अगर सिर्फ और सिर्फ सोना है और वो भी 7.5 तोले नहीं है, और इसके अलावा ना तो कोई कैश है, ना चांदी है, ना सामान तिजारत, तो जब वो 7.5 तोले है ही नहीं तो मेरे और आपके ऊपर उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। इसी तरह अगर मेरे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ चांदी है, ना तो सोना है, ना आपके पास रकम है कैश, ना ही सामान तिजारत, तो अब आपने उस चांदी को किस में देखना है, वज़न के एतबार से देखना है। उम्मीद करती हूँ कि पॉइंट जो भी आप लोगों के सामने रखे आप लोगों के जहनों में क्या होंगे, क्लियर होंगे। राइट। अल्लाह सुब्हानो तआला आप सब लोगों का शरह सदर फरमाए। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अभी शुरू ही में कुरान की आयत को लेके चली, अहादीस मुबारका को लेके चली, तो वो ऐसे ही थोड़ी हैं। इन चीज़ों को जानना और अपनी अपनी टाइम के मुताबिक अगर साहिब निसाब बन रहे हैं तो ज़कातों को अदा करना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम क्या हैं, बहुत ज़्यादा गुनाहों के, अज़ाब के मुर्तकिब बन जाएंगे। लिहाजा
ان کی خلاصی اسی صورت میں ہے کہ جب میں اور آپ اللہ رب العزت کے احکام کو ایز اٹ از فالو کریں، کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا دے دیا ہے، حکم دے دیا ہے۔ اب ایک اور بات سمجھ لیجئے، آپ کو میں نے قرضے کے بارے میں بھی بتا دیا کہ جو مقروض ہے الحمدللہ، سونے اور چاندی کی مکسنگ کے بارے میں بھی بتا دیا، سونے کو کیش کے ساتھ مکس کر کے بھی بتا دیا، چاندی کو کیش کے ساتھ مکس کر کے بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ چاندی علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کے پاس سونا نہیں وہ بھی بتا دی، اور اسی طرح چاندی نہیں ہے صرف اور صرف سونا ہے وہ بھی ٹرم آپ لوگوں کو سمجھا دی، ٹھیک۔ اب اگلی بات سمجھ لیجئے سامان تجارت کے بارے میں، اگلی بات سمجھ لیجئے کس کے بارے میں، سامان تجارت کے بارے میں، مال تجارت کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب کیا آتا ہے کہ سامان تجارت یا مال تجارت ہر وہ چیز، ہر وہ مال جو میں نے اور آپ نے، ہر وہ چیز، ہر وہ سامان جو میں نے اور آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا ہو، ٹھیک ہے۔ مال تجارت یا سامان تجارت کس کو کہتے ہیں کہ جو چیز میں نے اور آپ نے بیچنے کی نیت سے، بیچنے کے ارادے سے خریدا ہو، وہ سب کا سب کیا آتا ہے، مال تجارت آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ جب ہم نے اس کو کیا کیا، تجارت کی نیت سے اس کو کیا کر لیا، خرید لیا، تو اس کے اوپر بھی اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے رقم کے برابر پہنچتا ہے تو اس کے اوپر مجھے اور آپ کو کیا دینی ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ جب جو ہیں پراپرٹیاں خرید لیتے ہیں، زمینیں خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مکانوں کو خرید لیتے ہیں، اور اگر میں نے اور آپ نے اس کی خریداری کیا ہے، تجارت کی نیت سے نہیں کی، یعنی میں نے اور آپ نے گھر خریدے، مکان خریدے، اور اسی طرح دکانوں کو خریدا، پراپرٹیز کو خریدا، زمینوں کو خریدا، لیکن بیچنے کی نیت نہیں تھی، ٹھیک ہے، فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی، ویسے ہی اس کو خریدا، یا پھر خریدا ہے تو کیا ہے، کوئی نیت ہی نہیں ہے اس میں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کسی نے 4-5 گھر لے رکھے ہیں اور اس کی کیا ہے، نیت یہ نہیں ہے کہ میں ان گھروں کو کیا کروں گی، بیچوں گی، ٹھیک ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے، ویسے ہی گھر لے رکھے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، یا پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ان گھروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، لیکن تجارت کی نیت نہیں ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے، چاہے وہ گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، زمین ہے، پراپرٹی ہے، XYZ کوئی بھی چیز ہے، اگر تجارت کی نیت نہیں، بیچنے کی نیت نہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح گھریلو استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر، چاہے میں اور آپ روزمرہ زندگی میں ان کو استعمال کر رہے ہیں یا نہیں استعمال کر رہے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پھر سے سمجھ لیجئے، گھریلو جو سامان ہے، جو استعمال کی چیزیں ہیں، بھلے ہی میں اور آپ ان کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ویسے ہی میرے اور آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ امید کرتی ہوں یہ پوائنٹ آپ کے ذہنوں میں کلیئر ہوگا۔ کئی جگہوں سے سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے جو ہیں بہت سارے گھروں کو کیا ہے، بائی کر رکھا ہے، لیکن بائی کرنے کے بعد کوئی تجارت کی نیت نہیں، بلکہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ان گھروں کو، ان دکانوں کو، ان مکانوں کو کیا کر رکھا ہے، کرائے پہ دے رکھا ہے۔ پھر سے کہہ رہی ہوں کہ جو گھر لیے ہوئے ہیں، جو مکان لیے ہوئے ہیں، جو دکانیں لی ہوئی ہیں، ان کو ہم نے کیا دے رکھا ہے، کرائے پہ دے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ان گھروں پہ، مکانوں پہ، دکانوں پہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ نہیں، ان دکانوں پہ، ان گھروں پہ، ان مکانوں پہ کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، جو اس سے آپ کرائے کی رقم وصول کرتے ہیں اور جس سال کے دن میں آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوئی، اگر اس سرٹن ٹائم تک، دن تک آپ کے پاس وہ مال اپنے اکاؤنٹ میں یا ملکیت میں یا پوزیشن میں کرائے کا، وہ جو مطلب ہے جو بھی کرائے کی رقم وہ ہے، تو اس کا بھی مجھے اور آپ کو سارے
اماؤنٹ کے ساتھ اس کو بھی اس میں ڈال کے، اگر آپ کی پراپرٹی یا پراپرٹی کا جو کرایہ آیا ہوا ہے یا پھر مکان کا یا دکان کا، تو اس کو کیا کیا جائے گا اس وقت اگر وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے تو وہ بھی اپنے بقیہ مال کے ساتھ ملا کے آپ اس کا کیا کریں گے 2.5% ادا کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ پوائنٹ بھی آپ کے ذہنوں میں کیا ہو گیا، کلیئر ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آج کل کے دور میں ہمارے جو کمیٹیاں لوگ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، کمیٹیاں جو ڈالتے ہیں، تو اگر میری اور آپ کی کمیٹی نکل چکی ہے، اگر میری اور آپ کی کمیٹی جو ہے وہ نکل چکی ہے، لیکن ابھی آپ نے ہر ماہ کمیٹی کی رقم جو ہے اس کمیٹی دینے مطلب جو کمیٹی اکٹھا کرتا ہے اس کو دینی ہے، تو اب آپ نے کیا کرنی ہے، زکوٰۃ دینے سے پہلے جو مال آپ کے پاس ہے، جو آپ صاحب نصاب بنی ہوئی ہیں، وہ بھی قرضے کے طور پہ اس کمیٹی کی رقم جو اگلے آنے والے مہینوں اور سالوں کی ہے اس میں سے کیا کر لیں گے، مائنس کر لیں گے، اس میں سے کیا کر لیں گے، ڈیڈکٹ کر لیں گے۔ کلیئر ہے بات؟ اور اسی طرح اگر میری اور آپ کی کمیٹی ابھی نکلی نہیں ہے، ٹھیک، تو اب جب کمیٹی نکلی نہیں ہے تو کیا کریں گے کہ اگلے مہینے یا اگلے سال جو مطلب یا اسی سال کے اندر اندر وہ کمیٹی جو نکلنی ہے اس کو اس اپنی زکوٰۃ دینے والی اماؤنٹ میں کیا کر لیں گے، ایڈ کر لیں گے، اور پھر اس پوری کی پوری رقم کا کیا کر لیں گے، 2.5% نکال لیں گے، جو میرے اور آپ کے اوپر کیا ہو جائے گی، زکوٰۃ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آج کل کے دور میں جو RRSP مطلب یہاں پہ کینیڈا میں امریکہ میں لیے جاتے ہیں، یا RESP کے بیس پہ اکاؤنٹ کھلوائے جاتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا مال ان کے اوپر بھی مجھے اور آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بات کیا سمجھا رہی ہوں کہ جو پلس اور مائنس کر کے پھر سارے کا سارا آپ دیکھیں گے کہ اب پلس یا اور مائنس کرنے کے بعد کہاں پہ پلس کرنا ہے کہاں پہ مائنس کرنا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھا چکی، ٹھیک، کہ کہاں پہ پلس ہو رہا ہے کہاں پہ مائنس ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اب آپ کے پاس اتنی رقم بچ رہی ہے جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر بچتی ہے، تو اب آپ کیا کہلائیں گی کہ صاحب نصاب ہیں، اور اب آپ اپنے اس مال کا 2.5% کیا دیں گی، زکوٰۃ ادا کریں گی۔ لیٹ سپوز یہ ساری ایڈنگ اور مائنس کرنے کے بعد، قرضوں کو مائنس کرنے کے بعد، کمیٹیوں کو مائنس کرنے کے بعد، RRSP کو مائنس کرنے کے بعد، RESP کو مائنس کرنے کے بعد، یا پھر اسی طرح جو لوگ مارگیج کے گھروں پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو لوگ مارگیج کے گھروں پہ رہتے ہیں، تو آپ اپنی اس سال کی جب زکوٰۃ کو ادا کرنے لگیں تو پورے کے پورے سال کی کیا کرنے، مارگیج نکالنے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو مارگیج کی پورے سال کی رقم کو مائنس، کیونکہ وہ بھی ایک قرض ہی آ جاتا ہے نا، اس کو مائنس کرنے کے بعد دیکھیں کہ آپ کے پاس اتنا مال بچ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کیا بن رہی ہیں، صاحب نصاب بن رہی ہیں، یعنی وہ کیا ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس وہ رقم بچ رہی ہے، جس کو میں نے ابھی بتایا آج کل کے ریٹ کے مطابق $600 کیا ہیں، کینیڈین۔ اسی طرح اگر میں سونے کا ریٹ آج کل کا بتاؤں نا، تو آپ سونے کا جو بتایا جا رہا ہے وہ 7,624 7,624 کینیڈین ڈالر آپ کا بنتے ہیں، کس کے، 7.5 تولے سونا کے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر ہوں گی، اور اسی طرح کوئی یہ چاہتا ہے کہ کوئی ضرورت مند آپ کو مل چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اگلے سال کی بھی زکوٰۃ پیشگی دے دیں، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر یہی دیکھیں گے کہ جو آپ کا اس سال کا مطلب بن رہا ہے 2.5%، اسی کا آپ ڈبل کر کے اگلے سال کا ادا کر لیں، لیکن پھر اگلے سال اسی ڈیٹ کو دیکھیں کہ آیا جو رقم میں نے پے کی تھی وہی اس کا 2.5% بن رہا ہے، یا اور میرے پاس اس کے درمیان اس عرصے میں رقم آئی تو اس کو بھی ایکسٹرا کیا کر لیں گی، اگر جو ایکسٹرا رقم آئی جو آپ نے نہیں دی ہوئی تھی اس 2.5% کے علاوہ، تو اس میں اس کو کیا کر لیا جائے گا، ایڈ کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ اگر کسی کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، مطلب نقدی مال ہو اور مال تجارت ہو، یا پھر ان سارے اموال کا کیا ہو، مجموعہ ہو، کن کا بتا رہی ہوں، سونے کا، چاندی کا، کیش رقم کا اور مال تجارت،
इन सब का मजमुआ या इनमें से बाज़ का मजमुआ 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर अगर पहुंच जाता है तो आप क्या बन जाती हैं? साहिबे निसाब बन जाती हैं, और आपके ऊपर ज़कात क्या हो जाएगी? वाजिब हो जाएगी, फ़र्ज़ हो जाएगी। और अगर इन सारी चीज़ों को ऐड करके या इनमें से बाज़ के मजमुए को ऐड करके अगर आप 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर रकम को नहीं पहुंच रही तो आपके ऊपर ज़कात नहीं होगी, आप मालदार नहीं शुमार होंगे, आप साहिब निसाब शुमार नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है बात सबके लिए? इसी तरह एक और बात समझ लीजिए कि ज़कात जो है किसको दी जाए। ज़कात जो है वो किसको दी जाए? तो सबसे पहले अपनी फैमिली में करीबी रिश्तेदारों को देखा जाए कि जो साहिब निसाब नहीं बनते, जो क्या हैं? गरीब हैं। सबसे पहले कौन आते हैं? बाहर इधर उधर देखने की बजाय बिगिनिंग इब्तदा जो है वो अपनी किससे की जाए? फैमिली से की जाए। ठीक, क्योंकि उसमें अजर बढ़ जाएगा, एक तो सिला रहमी का और एक ज़कात की क्या है? अदायगी का। ठीक, और अगर वो गरीब है, और गरीब फ़िक़्ह की टर्म में किसको कहते हैं? गरीब किसको कहते हैं? कि उसके पास वही 4 चीज़ें ना हों। कौन सी 4 चीज़ें? जो मुझे और आपको क्या है? 4 चीज़ें, सोना, चांदी, नकदी माल और सामान तिजारत, जो मुझे और आपको क्या करता है? साहिब निसाब बनाता है। ठीक है, अगर उसके पास वो 4 चीज़ें नहीं हैं, या फिर उन चारों को मतलब मिला के कुछ है, या मतलब जो भी मामला है वो 52.5 तोले चांदी के बराबर नहीं बन रहा, तो उसको मैं और आप ज़कात दे सकते हैं। और एक और बात समझ लीजिए कि ज़कात जिनको दी जाती है उनमें इन 4 चीज़ों के साथ एक और चीज़ भी देखी जाएगी। पहली 4 चीज़ें तो वही हैं कि जो मुझे और आपको साहिब निसाब बनाती हैं। कौन सी चीज़ें? सोना, चांदी, नकदी माल और इसी तरह सामान तिजारत। ठीक, इनका मजमुआ कर लें, इनमें से बाज़ अगर 52.5 तोले चांदी की मालियत की रकम के बराबर है तो मैं और आप जो हैं, मुझे और आपको ज़कात देनी है। और अगर किसी के पास है तो उसको ज़कात नहीं लगती, क्योंकि अब वो ख़ुद साहिब निसाब हो गया। अब उसके ऊपर भी है कि वो क्या अदा करे? ज़कात अदा करे। इन चारों चीज़ों के अलावा एक और चीज़, मोटी बात इसको समझ लीजिए कि अगर इन चारों चीज़ों के बाद उसके पास कोई ज़रूरत का सामान ज़ायद मौजूद है, ठीक है, अगर उसके पास ज़रूरत से ज़ायद जिसको ज़कात दे रहे हैं वो सामान मौजूद है कि जो 52.5 तोले चांदी के क्या है? मालियत के बराबर बन रहा है, और जो उसने पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं किया। ज़रूरत से ज़्यादा माल वही होगा ना कि जिसको आपकी बारी ही नहीं आती उसको इस्तेमाल करने की। तो अगर उसके पास ये ज़रूरत से ज़ायद सामान मौजूद है, ठीक, तो और वो सामान जो है वो 52.5 तोले चांदी की मालियत के रकम के बराबर है, तो अब उसको भी ज़कात नहीं लगेगी। क्या बता रही हूँ कि 4 चीज़ें जो मुझे और आपको साहिब निसाब बनाती हैं, अगर वो 4 चीज़ें जिसको मैं और आप ज़कात दे रहे हैं उसके पास मौजूद नहीं है, और 5वीं चीज़ कि कोई ज़रूरत से ज़ायद सामान उसके पास ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की रकम से क्या है? रकम के बराबर या फिर उससे ज़्यादा है, तो क्या है? उसके ऊपर ज़कात नहीं है, उसको ज़कात नहीं दे सकते। अगर इससे कम है, ठीक, तो आप उसको ज़कात दे सकते हैं। क्लियर है बात सबके लिए? और सवाल ये आता है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि उसके पास मतलब इस तरह के सामान वगैरह? तो मोटी बात कि इस्लाम में इतनी मतलब तजस्सुस और तहकीक वगैरह करने का हुक्म नहीं दिया गया। बस सरसरी से आप उसके बारे में सोना चांदी और इस्तेमाल की चीज़ें मतलब जहाँ पे भी आप जाते हैं उसका थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें। ठीक, हम किरामिन कातिबीन तो है नहीं, ठीक है, 100/100% हमें मालूम हो कि कहाँ क्या मामले हो रहे हैं और फरिश्तों की तरह ऊपर बैठे हुए हों, तो ऐसा तो मामला है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम मतलब क्या करें? तहकीक कर लें, और उस तहकीक और अंदाज़े के बाद अगर हम मतलब सोचते हैं, जानते हैं अंदाज़े के बाद, तहकीक के बाद कि इसको ज़कात दी जा सकती है, और फिर आप उसको ज़कात देते हैं, तो आपके ज़िम्मे से वो ज़कात की रकम क्या हो जाएगी? उतर जाएगी, और आपकी ज़कात क्या हो जाएगी? अदा हो जाएगी। क्लियर है बात सबके लिए? और इसी तरह जिन लोगों को ज़कात नहीं लगती
اس میں میں نے آپ کو یہ بتا دیا، ایک تو صاحب نصاب اگر وہ خود بن رہے ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، اور صاحب نصاب میں 4 چیزوں کے ساتھ ایک 5ویں چیز بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اسی طرح غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسی طرح غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسی طرح جو سید لوگ ہیں، جو سادات ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے ولد کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے، ولدیت کی طرف سے سید ثابت ہوتے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح جن سے میں اور آپ پیدا ہوئے ہوں اور جو مجھ سے اور آپ سے جنے ہوں، اسی طرح جن سے میں اور آپ پیدا ہوئے ہوں، یعنی ہمارے والدین کو، ٹھیک ہے، والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، ٹھیک، اسی طرح پردادا پردادی، ٹھیک، پر نانا پر نانی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو ہم سے جنے ہوئے ہوں، جن کو ہم نے پیدا کیا ہو، یعنی اس میں اشارہ کس کی طرف سے آ جائے گا؟ اولاد کی طرف آ جائے گا، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ بچیاں ہیں، چاہے وہ لڑکے ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کلیئر بات سب کے لیے؟ اور کئی دفعہ زکوٰۃ کے بارے میں سوال آتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کیش ہی دینی چاہیے، ہم کوئی راشن وغیرہ ڈلا کے نہیں دے سکتے، یا ایکس وائی زیڈ، اور اس کی ضرورت مطلب ان چیزوں سے مدد نہیں کی جا سکتی؟ تو بالکل کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ چاہیں تو کیش بھی دی جا سکتی ہے، کچھ خریداری کر کے کوئی راشن وغیرہ مطلب اس کو دیا جا سکتا ہے، گو کہ ان شارٹ ورڈ آپ اس چیز کا اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ مالک بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کرے، اس کو بیچے، اس کو کسی اور ایکس وائی زیڈ کو دے دیں، آپ نے اس کو مالک بنا دیا، وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس زکوٰۃ کی اس رقم کا وہ مالک ہو گیا، اب وہ اس کے ساتھ جو مرضی کرے۔ دوسری بات ایک اور سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ لیٹ سپوز میں اور آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اپنے مال کی، تو اس زکوٰۃ کی مال کو دینے سے پہلے، اس زکوٰۃ کے مال کو دینے سے پہلے نیت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ فرض کیجئے میں نے اور آپ نے کسی کی پہلے مدد کر دی، اس زکوٰۃ کا جو مطلب سرٹن ٹائم تھا، سرٹن ڈیٹ تھی، اس کی ادائیگی سے پہلے کوئی ہمیں مستحق ملا، کوئی غریب ملا اور ہم نے اس کی مدد کر دی، ٹھیک، لیکن مدد کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں اس کو زکوٰۃ کی رقم دے رہی ہوں، لیکن جو ہی وہ آپ کا کیا ہے وہ سرٹن ٹائم آیا، اس سال کا وہ مہینہ، اسلامک مہینہ، اسلامک ڈیٹ کی صورت میں آپ کے پاس آیا، اور اب آپ نے یہ سوچا کہ وہ فلاں بندے بندی کی میں نے ہیلپ کی تھی، تو گویا اب یہ میری کیا ہو گئی؟ اب میں نیت کرتی ہوں کہ میں نے جو اس کو رقم پہلے دی تھی وہ میں اب اس کو زکوٰۃ کے زمرے میں دیتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ میری زکوٰۃ ہو گئی۔ تو ایسا نہیں ہوگا، زکوٰۃ ایکسیپٹ نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے، زکوٰۃ دینے سے پہلے اس کی نیت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو آپ کیا کریں؟ ادا کریں، ٹھیک۔ اور اس میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا ہم دینے والے کو بتائیں یا نہ بتائیں؟ تو اس میں بہتر یہی ہے، کون پسند کرے گا کہ ہمارے مالوں کی زکوٰۃیں لینا، رائٹ؟ تو بہتر یہی ہے، اور ایسے ہی کسی کی مطلب تذلیل ہوگی، کسی کو تحقیر مطلب کرنا مقصود ہوگا کسی کی، تو ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے اس جس بندے بندی کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو بتانا کوئی بھی ضروری نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ آپ اپنے اس سال کی جتنی بھی اماؤنٹ آپ کے پاس ہے اس کا 2.5% ادا کر رہے ہیں، تو بس اتنی آپ کی نیت کرنا کافی ہو جائے گا۔ اس بندے بندی کو آپ ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ دے دیں یا اس کی ضرورت کو پورا کر لیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی، ٹھیک۔ اور اس زکوٰۃ کے ٹاپک کو لائٹ نہیں لینا، ٹھیک، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن کا حکم بھی بتا دیا، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ اسی زکوٰۃ کو اگر نہیں ادا کریں گے تو اس کے بارے میں بہت سخت وعیدیں آتی ہیں، رائٹ، بہت سخت کیا آتی ہیں؟ وعیدیں آتی ہیں، یعنی مطلب کیا بتایا جاتا ہے کہ اگر میں اور آپ، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، اور پھر وہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، تو قیامت کے دن اس کے لیے وہی سونا، وہی چاندی، وہی مال، وہی سامان تجارت آگ کی تختیاں بنایا جائے گا، اور پھر ان کو دوزخ کی آگ میں، استغفر اللہ اللہم لا تجلنا منہم،
تو اسی دوزخ کی آگ میں ان مالوں کی جو تختیاں بنائی ہوں گی، سونے کی، چاندی کی، ایکس وائی زیڈ جو بھی چیزیں آپ کو بتائیں، ان کی مطلب تختیاں بنا کے ان کو جہنم کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے تپایا جائے گا، گرم کر کے ان تختیوں سے پیشانیوں کو، کروٹوں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ان کو پھر دوبارہ سے گرم کیا جائے گا، اور اس سے کروٹوں کو، پیشانیوں کو اور پیٹھوں کو کیا کیا جائے گا؟ داغا جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ اس کا مفہوم آتا ہے کہ ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہو، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مالدار بنایا ہو، اور مالدار کی ٹرم میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، غریب کی بھی ٹرم جو فقہ میں آتی ہے وہ بھی سامنے رکھی، اور مالدار کی بھی ٹرم آپ کے سامنے رکھی، صاحب نصاب کی بھی رکھی، کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال دیا ہو، مالدار بنایا ہو، صاحب نصاب بنایا ہو، اور پھر اس نے اس مال پہ زکوٰۃ کو ادا نہ کیا، تو قیامت کے دن اس کا یہ مال کیا ہے؟ زہریلے گنجے بڑے سانپ کی صورت میں آئے گا، اور وہ اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑے نوچے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم لا تجلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے اس زکوٰۃ جو ان کے اوپر اماؤنٹ آتی ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو بتایا کہ پھر یہی مال جو ہے وہ گنجے سانپ کی صورت میں اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، اور اس کے دونوں جبڑوں کو نوچے گا، اور باقاعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے اس گنجے سانپ کو، اور وہ کہے گا کہ میں ہی تیرا مال تھا، میں ہی تیرا خزانہ تھا، جس کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کی پناہ، اتنا سخت عذاب برداشت کرنے کی طاقت کس میں ہو سکتی ہے؟ تو انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ دنیا کے کھاتے، دنیا کے معاملے دنیا ہی میں کلیئر کر لیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں مجھے اور آپ کو احکام نازل کر دیے، اسی طرح جو حدیثوں کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں پہ میری اور آپ کی رہنمائی فرما دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا ہی میں ہم سب کو اس کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔